ہمارا دین اسلام قربانیوں کا دین ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سال کے مہینوں کی تعیین کہ کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز اور کس تاریخ سے کیا جائے۔ محرم الحرام سے سال کا آغاز تو ہوتا ہے، لیکن کس تاریخ کو وضع کیا جائے اسلامی سال ہجرت، جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، فیصلہ اسی پہ ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام کی نبوت کا کر لے، کسی نے کیا مشورہ دیا قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے مختلف مین جو چیز سامنے آئی بعض روایات میں کہ یہ رائے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اسی پر پھر اتفاق ہوا کہ اسلامی تاریخ اور اس سال کا انتخاب مسلمانوں کا اور نبی علیہ السلام کے ہجرت سے شمار کیا جائے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور ابھی بھی ہجری تاریخ اسی حساب سے شمار ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہجرت کے اتنے سال بعد، اتنے سال پہلے یہ اسلامی سالوں کا ابتدا اس طریقے سے ہجرت سے اس کو منسوب کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو خاص طور پر چند چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، مظلومانہ شہادت، اور ایسا ایک سوچ اور فکر معاشرے میں دینا کہ صحابہ کرام یا اسلامی تاریخ میں مظلومانہ شہادت تو صرف اور صرف یہی ہے، اور تو کوئی مظلومیت کی تاریخ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اس سے بڑے بڑے مظلومانہ واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک ہی دن میں 70 علماء کرام کو شہید کیا جائے۔ کیا اس سے تاریخ میں بڑا مظلومانہ حرکت اور واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک ہی دن میں، اور وہ عام لوگ نہیں ہے، نبی کے صحابہ میں سے علماء کرام ہے، قراء ہے، ایک ہی دن میں سب کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، بڑا واقعہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی بڑا ہے۔ یعنی ہمارے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے یہ صرف چند لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ اس چیز پر گواہ ہے۔ ہم اس طرف تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اس مسائل، ان میں سے پھر مسائل کو بھی زیادہ چھیڑتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یزید کو رحمہ اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ بڑے بڑے مسائل آپ نے سیکھ لیے، وہ ختم ہو گئے، کہ ابھی یہ مسئلہ رہ گیا کہ یزید کو رحمہ اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اصل وجہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے ناراض ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بے جا بحثوں میں مبتلا کر دیتا ہے، فائدہ مند بحث ان کے منہ سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ وہ کیا ضرورت ہے کہ رحمہ اللہ جائز ہے اور رحمہ اللہ ناجائز ہے؟ ایک دعا ہے۔ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ جب مسلمان تھا تو اگر رحمہ اللہ کہہ دیا تو کیا جرم ہو گیا؟ یہ ہم نے مسئلہ بنایا اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں، پھر اس میں ایک دوسرے کے فتوے آتے ہیں۔ یہ بے جا بحث ہے، اس طرح بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو تاریخ ہے محرم الحرام ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، پورے 12 مہینوں میں سے خصوصی طور پر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
دوسرے مہینوں سے ان کا عزت اور احترام زیادہ ہے۔ ان مہینوں میں آپ کسی کافر پر حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان مہینوں کا عزت اور احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ڈبل مجرم بننا ہے۔ ان کا عزت احترام ہے، وقار ہے، عظمت ہے، اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے، یہاں تک کہ کافر لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، ان کے عزت اور احترام کا خیال کرتے تھے۔ محرم الحرام والے مہینے کو نبی علیہ السلام نے روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل روزوں والا مہینہ قرار دیا، کہ وہ مہینہ جو کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی فضیلت والی ہے، دوسرے مہینوں سے بڑھ کر وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام اس میں روزے بھی رکھتے تھے۔ خاص طور پر 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، صوم عاشوراء جس کے 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں خصوصی فضیلت ہے۔ محرم الحرام جب بھی آ جائے تو یہ ہمیں اسلامی تاریخ کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا یاد کر لو، اسلام کے لیے نبی کے صحابہ کرام کی کیا قربانیاں تھیں، محمد علیہ السلام کا بذات خود کیا قربانیاں تھیں، اور یہ ہجری سال کیوں اس طریقے سے اس طرف منسوب کیا گیا، وہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہم دوسرے واقعات میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق یاد نہیں رہتا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچیں کہ یہ تو ہجری سال ہے، ہجرت کی طرف اس کی منسوبیت ہے، اس کو اس طرف منسوب کیا ہے، کوئی مطلب تو اس کا ہوگا۔ حجر کا معنی کیا ہے؟ ہجر کا معنی ہے چھوڑ دینا، اور ہجرت کا مطلب کسی علاقے کو، کسی بندے کو چھوڑ دینا۔ یہ پھر اسلامی اصطلاح بن گئی، یہ اسلامی لفظ بن گیا۔ یہاں آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے تارکین وطن موجود ہیں، جی فلان ملک میں اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر اس علاقے میں اور اس ملک میں ہجرت کر کے آئے۔ یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں ہجرت نہیں ہے بلکہ تارکین وطن ہے۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کے مغرب کے کسی بڑے ملک جو کہ ترقی یافتہ ملک ہے، ڈالر کے لیے، تجارت کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، یا سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا سیاسی پناہ لینے کے لیے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا ہے، اس کو اب ہجرت کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کا لفظ استعمال کرنا، یہ ہجرت والے اس اسلامی اور احترام والے لفظ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ تارکین وطن ہے، ہجرت ایک اسلامی لفظ ہے، اور اسلام میں یہ اصطلاح بن گئی ہے۔ قرآن میں مہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اس سے وہ ہجرت کرنے والے مراد ہے جو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا علاقہ، اپنا گھر بار، اپنا رشتہ دار، یہ سارے چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ جو پیسوں کے لیے اپنے ملک چھوڑ کر چلے جائے اس کو بھی کہتے ہیں یہ جی مہاجرین ہے، غلط ہے۔ مہاجرین انتہائی احترام والا لفظ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ اس طرح قربانیاں دینے والے لوگ ہیں جو صرف سیاسی مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب 40 سالہ زندگی گزاری ہے مکہ میں، ذرہ برابر کسی کا کوئی اعتراض نبی علیہ السلام پہ نہیں تھا۔ 40 سال مکمل ہوتے ہی نبی علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ نبوت جب مل گئی، نبوت سے پہلے ہر کوئی ثنا خواں ہے۔ اگر تعریف کی بات آتی ہے تو ہر چھوٹا بڑا محمد علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر صادق ہے تو محمد علیہ السلام ہے۔ اگر اس معاشرے میں
اس مکہ میں اگر کسی امین کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو محمد علیہ السلام ہے۔ کافر لوگ اپنے امانتیں بھی محمد علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے، لیکن جس دن نبوت ملی، نبی علیہ السلام اس نبوت کا اعلان کرتے ہیں، محنت شروع کرتے ہیں، اسی دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع ہوتی ہے۔ کس بنیاد میں؟ کیا نبی علیہ السلام کے اخلاق اعلیٰ نہیں تھے؟ کس بنیاد پہ؟ کیا نبی علیہ السلام میں کوئی خیانت تھی؟ نہیں، صرف امانت اور اخلاق کا پیکر تھے، لیکن دشمنی اس وجہ سے تھی کہ آپ ہمیں تمام دوسرے آلہہ سے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف ہمیں بلانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، پہلے سے ہم ایک طریقے پہ چلے آ رہے ہیں، ہم ابھی آپ کی بات مانیں؟ ایک یتیم، ایک غریب، وہ 40 سال کے بعد دعویٰ کرے کہ مجھے نبوت ملی ہے، اور آپ سارے بڑے چھوٹے میرے پیچھے چلے۔ ابو جہل جیسے بڑے لوگ موجود ہیں، ابو لہب جیسے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور ہم اس کو چھوڑ کر آپ کی بات مانیں؟ نبی علیہ السلام سے دشمنی شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام دن رات اپنی محنت کی، دن کے وقت بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، رات کے وقت بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے پاس بھی گئے، لوگوں کو دعوت بھی دی، بلا بھی لیا، مختلف طریقے استعمال کیے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تعلق بنایا جائے۔ یہ لوگ اپنے رب سے انتہائی دور ہو چکے ہیں، غفلت میں ہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا، کرتے چلے جائے، کافی صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اور جو اللہ رب العالمین نے جن کی قسمت میں بدبختی قائم رکھی، ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے وہ لوگ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اسی طرح اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے، ورنہ نبی علیہ السلام تو دعوت سب کو دے رہے تھے، آپ علیہ السلام کی دعوت تو سب کے لیے تھی۔ صحابہ کرام پر بھی تکلیفیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ گلے میں رسیاں اور پھندے ڈال کر گھسیٹے گئے، گرم آگ والے شعلوں پر صحابہ کرام کو لٹایا گیا، اور ان کے بدن سے نکلے ہوئے پیپ اور خون سے ان آگ کو بجھایا گیا، کوئلوں کو ان کے خون اور پیپ سے بجھایا گیا۔ اس حد تک تکلیفیں دی ہے۔ اور یہ زبانی جو باتیں ہیں وہ تو بہت ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو بھی کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو ان کے دماغ خراب ہو گئے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان مشرکین نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے تنگ کیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام پر گندگیاں پھینک کی گئی۔ نبی علیہ السلام کو یعنی ایسی کوئی تکلیف انہوں نے نہیں چھوڑی مگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو دینے کے لیے کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے چون کہ اجازت نہیں ہے، ذرا محرم الحرام کے مہینہ آتے ہی ذرا اندازہ لگائے، صحابہ کرام کے اس ایمانی غیرت کو دیکھیں، تکلیفیں ہر طرف سے آ رہی ہے، کیا وہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، لیکن انتظار ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے نبی کی طرف سے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تکلیفیں جتنی بھی آتی رہے اس پر صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، لیکن ہم نے جانا نہیں ہے۔ کب تک نہیں جائیں گے؟ ساری تکلیفیں اس وقت تک برداشت ہے جب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہیں ملتی۔ اندازہ لگائے، یہ ہجرت اس طرح نہیں ہوئی کہ ان پر تکلیفیں شروع ہو گئی بس یہاں سے سارے جو ہے بھاگ گئے اور چلے گئے، ایسی نہیں۔ کئی سال اور کئی مہینے یہ تکلیفیں برداشت کی ہے، صبر کیا اس پہ، یہاں تک کہ محمد علیہ السلام، عمار، یاسر، سمیہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ان ظالموں سے ان صحابہ کرام کو چھڑا سکیں، لیکن صرف اتنا کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر سے کام لے، آپ لوگوں کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام ان ظالموں سے اپنے ان ساتھیوں کو چھڑا سکے، قوت نہیں ہے، کیسے بچا سکے ان لوگوں کو؟ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ بس ابھی صبر سے کام لے، استقامت اختیار کرے، ابھی دین کی وجہ سے 2 تپڑ لگ جائے تو شاید ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کا ثبوت، اپنے دین کے استقامت تاریخ کا حصہ بنایا اور ہمارے لیے ایک سبق دیا کہ آپ لوگوں پر بھی اس طرح آزمائشیں آ سکتی ہے، آپ لوگوں نے اسی طرح صبر اور استقامت والی زندگی اپنانی ہے۔ آخر کار اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اجازت مل گئی، چلے جی آپ لوگ ہجرت کریں، جو ہجرت کر سکتے ہیں۔ حبشہ کی طرف سے اجازت مل گئی، حبشہ کا جو حکمران ہے عیسائی ہے، کافر ہے، لیکن عیسائیوں میں تھوڑی سی نرمی ہے یہودیوں کی بنسبت، اور حبشہ والوں میں زیادہ نرمی پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ لوگ حبشہ کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت مل گئی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، انہوں نے بھی اچھا معاملہ کیا، اچھے طریقے سے صحابہ کرام کو ڈیل کیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام خود نہیں جا رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے، نبی ہجرت کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جب تک میرے رب کی طرف سے حکم نہیں ملتا اس وقت تک میں نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تھا اور نبی علیہ السلام نے پھر جواب دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ الصحبہ الصحبہ، مجھے بھی ساتھ ملانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کے جانا ہے، مجھے بھی شامل کرنا ہے، اس مبارک سفر میں مجھے ساتھی بنانا ہے۔ اور یہی سعادت پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب میں آئی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ہجرت نہیں کی ہوگی، شاذ نادر اگر کسی کی تاریخ میں ایسا ہو، ورنہ آپ لوگ قرآن کریم اٹھائے، جو نبی ہے اس نے ہجرت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم نے تنگ کیا، آخر کار اس حد تک تنگ کیا، اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور لوط علیہ السلام ان کا بھتیجا تھا، وہ بھی ساتھ لے کے ہجرت پر مجبور ہو گئے، وہاں سے ہجرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں، دوسرے انبیاء کرام کے ہجرت کا ذکر، نوح علیہ السلام کے ہجرت کا ذکر، لوط علیہ السلام کے ہجرت کا ذکر، لیکن جو شہرت اور جو مقام اور مرتبہ اور جو تاریخی حیثیت محمد علیہ السلام کی ہجرت کو ملی ہے، اتنی دوسرے انبیاء کرام کی ہجرت تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جس انتظار میں تھے، یہاں کافروں نے منصوبہ بنایا محمد علیہ السلام کا سر کو قلم کیا جائے، ان کا سر جو بھی لے آئے ان کے لیے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، میرے نبی آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ یہاں سے تھوڑا سا آپ لوگ اندازہ لگائے اور سوچ لیں تھوڑا، وہ جگہ جہاں محمد علیہ السلام 13 سال محنت کرے، دن رات لوگوں کی منت کر کے سمجھائے کہ آپ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، آ جائے اللہ کی طرف آ جائے، میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کل میں تم کو اللہ رب العالمین کے عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا، آج جو مانگنا ہے دنیاوی اعتبار سے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی پکڑ سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، بچ سکو گے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی دن رات محنت کی۔ یہاں ان لوگوں میں خیر موجود نہیں تھا، یہ خیر اللہ رب العالمین نے کہاں منتقل کیا؟ مدینہ جا کے۔ جس جگہ میں خیر لوگوں میں موجود نہ ہو،
اللہ رب العالمین پھر وہ خیر ان لوگوں سے لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، دوسری جگہ پہ منتقل کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ کا دین بھی غنی ہے۔ جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ مولوی ہوگا تو نظام چلے گا، یہ نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا۔ کسی مولوی سے دین کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نیک بندے کے مرنے سے دین کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نیک ہو یا برا ہو، جتنے وہ کرے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کا دین لوگوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، جو بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، ورنہ اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی ہمیں اس دین کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا دین ہم سے غنی ہے، اللہ کا دین غنی ہے، وہ بے نیاز ہے ہم سے۔ اگر ہم نے اپنایا تو ہمارے لیے سعادت ہے، اگر ہم نے نہیں اپنایا تو یہ ہمارا نقصان ہوگا۔ یہاں کے مکے والوں میں زد عناد تھا، اکڑ تھی۔ مدینہ والے جب حج کے موقع پر آئے، نبی علیہ السلام کی باتیں سنی، آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے اور آپ کو امن بھی دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا بھی تھا، لوگوں اگر آپ لوگ پناہ نہیں دے سکتے تو یہاں سے محمد علیہ السلام کو نہ لے جائے، اس طرح نہ ہو کہ یہاں سے بھی چلا جائے، وہاں آپ لوگ اس سے الگ ہو جائے، اس کو پناہ بھی نہ دے، پھر جو ہے ان کو تکلیفیں ملے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری اٹھائی۔ ہم محمد علیہ السلام کو جگہ بھی دیں گے، مسلمانوں کو بھی جگہ دیں گے اور امن دیں گے، ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ وہاں یہ چلے جاتے ہیں، مدینہ میں تیاری کرتے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد علیہ السلام کو ہجرت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کرنے تیاری کرتے ہیں، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، کفار کے بڑے بڑے ماہر تیر انداز اور تلوار چلانے والے سارے دروازوں پہ موجود ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ کب محمد علیہ السلام باہر نکلیں گے کہ ہم اس کو شہید کریں اور قتل کریں۔ نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ ریت مٹی اٹھا کے ان کے سروں پہ پھینک دیتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کر کے ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ تو محمد علیہ السلام کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا انہوں نے تو آپ لوگوں کے سروں پہ ریت ڈال کے اور ذرات ابھی بھی تمہارے سروں پہ موجود ہوں گے، اور وہ تو یہاں سے چلے گئے۔ یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے جو اتنی محنت کر رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے ذمہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور حفاظت کرنے پر آ جائے تو ان کے درمیان سے کس طریقے سے ان کو نکالا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ جادو نہیں، یہ قرآن کا کمال تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا محمد علیہ السلام کا کہ ان کے درمیان سے محمد علیہ السلام نکلتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبی علیہ السلام پھر یہ انتہائی تکلیف دہ سفر، دوپہر کے ٹائم پہ سخت گرمی کے حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آتے ہیں۔ وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواری تیار کی ہے پہلے سے، ان سواریوں پہ دونوں سفر شروع کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی طرح ان کے غلام بھی ہے، اور یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ غار حرا میں وہاں قیام کرتے ہیں، 3 دن 3 راتیں ادھر گزارتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا محرم الحرام آتے ہی ہجری سال کہ ذرا سوچ لے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کتنی تکلیفوں کی تھی اور ہم نے اس دین کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جا کے 5 منٹ نماز کے لیے دے، 10 منٹ نماز کے لیے۔ ہماری اگر یہ ہجرت بھی تھوڑی سی ہماری آ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم دین کے لیے
دین کی حفاظت کے لیے یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا علاقہ چھوڑے، اپنے دوست احباب اور رشتہ دار چھوڑ کے دوسرے ملک پہ جائے اور خدمت کرے، یہ تو دور کی بات ہے۔ ہم اگر اتنا کریں تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے اپنے غلط دوست کو چھوڑ دے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے ان جگہوں کو چھوڑ دے جہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے کہ انسان یہ ہجرت کرے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس دوست کو چھوڑ دے جو آپ کے لیے گناہ کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ ہماری ایمان کی حفاظت اس میں بھی ہے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، اگر یہ باقی نہیں کر سکتے۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تکلیف دہ سفر جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی اور سوج جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام کی خوشیاں، ان کا جشن، بوڑھے جوان عورتیں، یہاں تک کہ یہودی بھی اپنے غیظ و غضب کے ساتھ نہ رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اس جشن کی تماشائی بن گئے تھے کہ مسلمان کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے نبی محمد علیہ السلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خوشی کا اندازہ آپ لوگ اس کی تاریخی تفصیل زاد المعاد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں اور وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام وہاں خوش ہیں، نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، آپ علیہ السلام کے لیے بندوبست کیا، آپ علیہ السلام کے لیے ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، نبی کے صحابہ جو کہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، ان کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو تقسیم کیا۔ مواخات نبی علیہ السلام نے قائم کی، اور ان مواخات کی وجہ سے سارے صحابہ کرام سگے بھائیوں کی طرح رہنا شروع ہو گئے، اپنے باغات کو تقسیم کیے۔ یہ میرے مہاجر بھائی ہے، وہاں سے اپنا علاقہ، اپنے گھر بار، ساز و سامان، سب کچھ صرف اس اللہ کے لیے چھوڑ کر اس علاقے میں آئے ہیں، ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے گھر کا بھی ایک حصہ اپنے بھائی کو دیں گے، اپنے باغات کا بھی ایک حصہ اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اپنے معیشت کا بھی ایک حصہ ان کو دیتے ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ اسی وجہ سے قرآن نے بھی خدمت کرنے والوں کو انصار کہا، اور جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا، اور دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے بڑے ایک اعلیٰ معیار والے صفات کے ساتھ کیے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین بھی اور یہ انصار بھی جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اس دین کی خاطر ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، لیکن اگر رشتہ تھا تو دین کا رشتہ تھا کہ ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہجری سال، اس کی ابتدا محرم سے، یہ ہمارے لیے یہ سبق لا کے ہمارے ذہنوں میں رکھتا ہے۔ صرف کربلا کا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے پوری اسلامی تاریخی واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ محمد علیہ السلام سے اس کی ابتدا کریں، آپ کربلا سے شروع نہ کریں کہ آپ محرم الحرام آتے ہی آپ کربلا شروع کر لیں۔ صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، ہجری سال کی ابتدا یہ محمد علیہ السلام کی ہجرت سے ہوئی ہے۔ آپ محمد علیہ السلام کی تکلیفوں کو ذرا دیکھیں، طائف کی تکلیفوں کو دیکھیں، مکہ میں تکلیفوں کو دیکھیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ بھی ان لوگوں نے سانس نہیں لینے دیا، مدینہ بھی تکلیف دینے کی کوششیں کی ہے، کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مضبوط کیا اور اتنی قوت طاقت دی کہ مدینہ سے ہی پوری دنیا میں ایک ایسا نظام قائم ہو گیا جس کو اسلامی خلافت اور اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہجرت تکلیفوں کے باعث انسان کر جاتا ہے، اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، لیکن یہی ہجرت ان کے لیے ایسے فوائد لا کے رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ خود دیکھ لیں، جن لوگوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے،
اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کو وافر مقدار میں دیا ہے، اور آخرت میں جو اجر ہے وہ تو بے حساب ہے۔ اس وجہ سے ہجرت کی اگر ضرورت پڑ جائے، دین کی خدمت کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے، کسی گناہ کو چھوڑنے کی اگر نوبت آئے تو آپ پیچھے نہ ہٹے، آپ فوراً محمد علیہ السلام کی ہجرت کو یاد کر لیں، صحابہ کرام کی تکلیفوں اور ہجرت کو یاد کر لیں، اس گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں سے آپ سے گناہ ہوتا ہے، اس دوست کو چھوڑ دے، اس سے ہجرت کرے، الگ ہو جائے اس سے، تاکہ ہجرت کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ہماری زندگی میں آ جائے۔ تو ہجرت والی صفت اپنے صفات میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور اس حوالے سے خدمت کرنے کی کوشش کرے، دین کے لیے قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے، تکلیفوں کو برداشت کرے دین کے لیے۔ ہمارا دین قربانیوں سے اور قربانیوں کی تاریخ سے بھرا ہوا پڑا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کرے، تکلیفوں پہ صبر اور استقامت اختیار کر لے، اور دین کی تعلیم اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔